الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ظلمت نفس کو نجم ثاقب کر عطا، طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے۔ الحمدللہ ہم خانقاہ طارقہ جہانگیریہ کے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کے ایک نیا سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ نیا سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر۔ سب سے پہلے تو خواب ہوتے کیا ہیں اور پھر خوابوں کی حقیقت کیا ہے۔ خواب جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ نظر کیوں آتے ہیں، ان خوابوں کے ذریعے سے ہم تک کیا پیغام پہنچائے جاتے ہیں۔ خوابوں کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے سوالات، بہت سے خیالات گردش کرتے رہتے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم پریشان بھی رہتے ہیں۔ ہمیں خواب تو ہر خاص و عام، ہر بچے، ہر مرد، ہر عورت کو نظر آتے ہی رہتے ہیں۔ جو خواب نظر آیا ہے، اب اس خواب کی حقیقت کیا ہے، اس خواب کے دیکھنے کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے تو خواب، اس کی دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو سورت مبارکہ ہے، اس کو سٹارٹنگ میں اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا ہی خواب ہے۔ اور جب آپ سورت کا مطالعہ کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے آتے ہیں تو اس سورت کے سینٹر میں بھی خواب ہے کہ دو قیدی تھے، انہوں نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے خواب بتایا اور آپ نے ان کی تعبیر بتائی۔ اس کے بعد جب آپ کی رہائی کا معاملہ آتا ہے تو وہ بھی سلطنت کے بادشاہ کو خواب آتا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی جاتی ہے اور آپ اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اور جب ہم اسی صورت کے اختتام پر آتے ہیں تو پھر خواب کا ہی تذکرہ ہے کہ وہ خواب جو آپ نے بچپن میں دیکھا تھا، وہی خواب اس وقت پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی حیات طیبہ کا بھی، آپ کی سیرت کا بھی جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ذبح کا جو معاملہ آتا ہے، وہ بھی خواب کے ذریعے سے ہی آپ کو آگاہ فرما گیا تھا۔ نبی کا خواب دلیل ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ غیر نبی کا خواب دلیل نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتا، اس سے ہم کوئی شریعت کا مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے۔ نبی کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں۔ امتی کا خواب بالکل ویسا ہی نہیں ہوتا کہ جیسا اس نے خواب میں دیکھا ہے ویسا ہی ہوگا، بلکہ اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بتا دیتا ہے کہ اے میرے بندے، آئندہ تیری زندگی کے اندر ہونے کیا والا ہے۔ نعمت ملنے والی ہے، کامیابیاں آنے والی ہیں، سکون آنے والا ہے۔ تیری زندگی کے اندر آگے کون کون سی آسائشیں آنے والی ہیں، یا کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی سختی آنے والی ہے، کوئی راہ میں رکاوٹیں آنے والی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی میں خواب کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہے۔ لیکن خواب ہر ایک سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔
جن کو خواب کی تعبیر کا علم ہو فقط ان سے رابطہ کر کے ان سے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، لیکن خوابوں کے ذریعے سے بندہ الہی کو بتلا دیا جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا یوسف نبینا علیہ السلام کے دور میں اس وقت کے بادشاہ کو جو خواب آیا تھا اس کو بتا دیا گیا تھا کہ آنے والے دور میں قحط پڑنے والا ہے، آنے والے دور میں خشک سالی ہو جائے گی، اناج کی، مویشیوں کی ہر طرح سے کمی ہو جائے گی، اور اس کے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور اس کے لیے پہلے سے ہی تدبیر کر لی، اور تدبیر کر کے آنے والے سخت ترین حالات کے لیے اہتمام کر لیا۔ اسی طرح خواب ہمیں بھی آتے رہتے ہیں، اور خوابوں کے ذریعے سے ہمیں آگاہی من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم آپ کے لیے یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ حتی المقدور آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ آپ کو جب بھی کوئی خواب آئے، اگر آپ اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ خواب آیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسی پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپ کو انشاءاللہ ان خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنا ایک خواب شیئر کیا ہے اور وہ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کا نام فیصل ہے، اور آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور ان فوت شدہ والد صاحب کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب حج سے آتے ہیں، حالت احرام میں ہیں، اور اپنے بیٹے کو کہ جو اس وقت بیمار ہیں، وہ ذرا پیرالائز ہیں، ان کو وہ کنگھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بالوں کو سنوار لو، اپنے بالوں میں کنگھی کر لو۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اچھا، ہر خواب میں جو نظر آتا ہے اس میں علامات ہوتی ہیں، اور علامات کے بارے میں علماء نے جو خواب کی تعبیر کے علم پر عبور رکھا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی شخصیات انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ اگر خواب میں یہ علامت دیکھی تو اس کی یہ تعبیر ہوگی، یہ علامت دیکھی تو اس کی یہ تعبیر ہوگی۔ تو یہ جو انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کے بارے میں ہم نے بتاتے ہیں کہ جو فیصل بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے والد صاحب حالت احرام میں آتے ہیں اور آ کر انہیں کنگھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بالوں کو سنوار لو، تو اس میں حالت احرام میں کسی بھی فوت شدہ کو دیکھنا اس کے اچھے انجام کی علامت ہے، کہ وہ اچھے انجام تک پہنچا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ اور اسی طرح ان کا اپنے بیٹے کو کنگھی دینا، چونکہ ان کا بیٹا جس نے خواب دیکھا ہے وہ حالت مرض میں، بیماری کی حالت میں، تو والد صاحب کا خواب میں آنا اور خواب میں آ کر ان کو کنگھی دینا، یہ کنگھی دینا یا بال سنوارنے کی ہدایت کرنا، یہ اصلاح حالات اور صحت کی بہتری کی طرف، پریشانیوں سے دوری کی طرف ہونے کی علامت ہے۔ ان کو یہ کنگھی دینا اور کہنا کہ اپنے بال سنبھال لو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی ہی عطا کردہ اشارے سے فیصل بھائی اپنے جس مرض میں مبتلا ہیں ان کی وہ بیماری انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ شفا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ان کا نصیحت کرنا کہ اپنے بالوں کو سنوار لو، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے اگر کوئی کوتاہی دینی اعتبار سے، کوئی اخلاقی اعتبار سے اگر کوئی ان کے اندر ہے تو اپنے اندر غور کر لیں اور اپنی اس کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آ جائیں۔
تو یہ خواب جو فیصل بھائی نے دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو دور فرمائے، ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی۔ اور اگر اس خواب کی مختصراً تعبیر دیکھیں تو یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا خواب میں آنا، حالت احرام میں حج سے آنا، ان کے والد صاحب کے لیے بہترین اور رحمت والے انجام کی علامت ہے۔ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اور ان کو کنگھی کا دے کے جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہوگی، ان کا مرض ختم ہوگا، ان کی پریشانیاں ختم ہوگی، اصلاح داخل ہوگی، شفا داخل ہوگی، مرض میں مرض اختتام پذیر ہوگا۔ اور بالوں کو سنوارنے کی نصیحت کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی کوتاہی، اگر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کر دیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ہم بتائیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچے تو اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس پیغام کو عام کریں، آگے بڑھائیں، اور ہمارا دین متین کی خدمت کرنے کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی نگاہ رحمت فرمائے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔